یہاں اکثر اوقات گفتگو کرتے ہوئے ایک بات پہ زور ہوتا ہے کہ انسان کی خواہشات، انسان کے محسوسات راہ حق میں کچھ حاصل کرنے کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ بنتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی خواہشات کے ساتھ ساتھ جو آلائشیں ہیں ہماری، وہ ہمیں اس راہ پر آگے بڑھنے سے روکتی رہتی ہیں۔ اس بات کو جناب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے ایک مثال دے کے بڑی خوبصورتی کے ساتھ واضح کیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو انسان کے محسوسات ہیں، یہ اس راہ میں بہت بڑی دیوار ہیں، دیوار بن کے راستے میں ہمارے کھڑے ہو جاتی ہیں، ہمیں حاصل نہیں کرنے دیتے کچھ۔ تو ان کا فرمانا یہ ہے کہ ایک نہر چل رہی ہے، اس کے کنارے ایک دیوار ہے جس میں کوئی کھڑکی یا دروازہ یا جھروکا نہیں ہے۔ ایک آدمی اس دیوار پر چڑھ کر بیٹھا ہے اور نیچے بڑا صاف اور ٹھنڈا پانی، شفاف ٹھنڈا پانی بہ رہا ہے۔ پیاس اس آدمی کو بے تحاشا لگی ہے۔ اب یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح میں اس بہتے ہوئے پانی سے پیاس بجھا لوں، لیکن چونکہ اس دیوار کی بلندی پر بیٹھا ہے تو کسی طور بھی پانی تک اس کی رسائی ہو نہیں رہی، پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ دفعتاً اس کے ذہن میں تھوڑا سا غصہ پیدا ہوا اور اس نے اس غصے میں اس دیوار سے ایک اینٹ اکھاڑی اور اٹھا کے پانی میں دے ماری۔ اس اینٹ کے پانی میں گرنے سے جو جھپاکا ہوا، جو آواز پیدا ہوئی اور جس طرح پانی اچھلا، وہ اس شخص کو بڑا بھایا۔ تو اپنی پیاس بھول کر وہ اسی کھیل میں لگ گیا۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ اینٹ اکھاڑتا تھا اور پانی میں دے مارتا تھا، اور اس کی آواز اور اس سپلیش کو دیکھ کے خوش ہوتا تھا۔ تو یہ کھیل کھیلتے کھیلتے رفتہ رفتہ دیوار نیچی ہوتے ہوتے زمین کے برابر جا ملی، اور اس دیوار کے زمین سے کے برابر ہو جانے کی وجہ سے اس کی ایکسس پانی تک بھی ہو گئی۔ تو اس نے سیر ہو کے پانی پیا۔ تو مولانا روم کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ہمارے محسوسات ہیں، خواہشات ہیں، آرزوئیں ہیں، یہ محسوسات کا لفظ مولانا روم نے یوز کیا، اور میں آپ زبان کی آسانی کی وجہ سے اس کو میں خواہشات اور آرزوؤں کا نام دے دیتا ہوں۔ غصہ ہے، کینہ ہے، حرص ہے، حسد ہے، بغض ہے، غیبت ہے۔ یہ جو اس قسم کی آلائشیں ہیں، اگر انسان ایک ایک کر کے انہیں اس دیوار کی طرح توڑتا جائے
تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس کے اور پانی کے درمیان بلندی حائل نہیں رہتی. لیکن ضروری یہی ہے کہ ہم اپنی ان آلائشوں سے جان چھڑا لیں. ہماری آنکھ رب تعالیٰ نے اس طرح سے بنائی ہے کہ یہ روشنی کو دیکھ نہیں سکتی. یہ جو ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کمرے میں روشنی ہو گئی ہے، وہ روشنی ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہوتی. آنکھ روشنی کو دیکھ نہیں سکتی، بلکہ روشنی جب کسی چیز پر پڑتی ہے اور وہاں سے وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے، وہ ریفلیکشن ہمیں دکھائی دیتی ہے، تو اس سے چیزیں ہمیں دکھائی دینے لگتی ہیں اور لگتا ہے کہ روشن ہو گیا کمرہ. اب روشنی لطیف ہے. انسانی آنکھ کثیف چیزوں کو تو دیکھ لیتی ہے، لیکن لطیف چیزوں پر نظر نہیں جاتی، دیکھ نہیں پاتے. ہمارا جسم کثیف ہے لیکن روح لطیف ہے. تو ہمیں جسم تو اپنا دکھائی دیتا ہے لیکن روح دکھائی نہیں دیتی. لطیف چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہمیں اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرنا پڑتی ہے جس سے ہم لطیف چیزوں کو دیکھ سکیں. اور وہ صلاحیت اسی طرح پیدا ہوگی کہ جب ہم اپنی روح کو کثافت سے پاک کر لیں گے اور وہ بہت لطیف ہو جائے گی، تو پھر وہ اس لائق ہوگی کہ وہ لطیف چیزوں کو دیکھ سکے.